بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ 18 مارچ کو جب پاکستان نے افغانستان کے ان علاقوں میں حملے کیے جن میں بتایا جاتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو مختلف ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 2 صوبوں میں یا 2 مقامات پر حملے نہیں کیے گئے، یعنی خوست اور پکتیکا میں نہیں کیے گئے یا 2 مقامات پر، بلکہ زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، پھر گزشتہ روز ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان دیا، ISPR کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی، اور وزیر اعظم نے واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ پڑوس سے کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی افغان حکومت کو بتایا کہ حضور ایسا مت کریں۔ اب اس حوالے سے کچھ متضاد اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت تحریک طالبان افغانستان، جو افغانستان کے اندر طالبان ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے حوالے سے بھی، سب سے پہلے تو آپ کو TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کوئی ایک جماعت یا گروہ کا نام نہیں ہے۔ اس میں بھی اب تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 3 فیکشنز ہیں، یعنی 3 دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا جو ہے، جو مین دھڑا ہے، جس کو TTP کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان، اس کے جو اس وقت کمانڈر ہیں وہ ہیں نور ولی محسود۔ یہ TTP کے کمانڈر ہیں، جس کسی زمانے میں مولوی فضل اللہ ہوتے تھے۔ ان کے نائب ہیں یہ اصل میں، یہ جو نور ولی محسود ہیں ان کا عرفیت آپ کہہ لیں کہ ابو منصور عاصم، جبکہ TTP کے تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے، مزاحم ان کے نائب امیر ہیں جن کا ایلیس یا وہ کہہ لیں عرفیت ہے مفتی حضرت، اور یہ جو ہیں وہ ڈپٹی چیف یا نائب امیر ہیں۔ اسی طرح ایک دھڑا ہے جسے کہتے ہیں عمر خالد خراسانی، جسے جماعت الاحرار فیکشن بھی کہتے ہیں، جماعت الاحرار افغانستان یا پاکستان کہہ لیں، جماعت الاحرار پاکستان، یہ ایک دھڑا ہے عمر خالد خراسانی، اس کو خراسانی گروپ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دھڑا ہے جسے کہتے ہیں کہ حافظ گل بہادر، یہ وزیرستان جو ہے، خاص طور پر شمالی وزیرستان کا ایک پاورفل یعنی تگڑا دھڑا ہے، یا اس کو آپ گروپ کہہ لیں طالبان کا۔ کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ حافظ گل بہادر کے جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اب پتہ نہیں وہ کس قسم کے اچھے تھے۔ اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو میر علی میں جو حملہ ہوا 16 مارچ کو، یا 16 اور 17 مارچ کی درمیانی شب، بلکہ 17 کی سحری کے وقت یا صبح کے وقت، وہ حملہ حافظ گل بہادر گروپ نے کروایا۔ اب یہ تو آپ کو میں نے گروپس کے حوالے سے بات بتا دی۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ویسے تو طالبان کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر داعش بھی ہے، وہاں پر دیگر گروپس بھی ہیں، لیکن طالبان کے اندر جو ہیں وہ 2 ایسے دھڑے ہیں، یعنی افغان طالبان۔ ایک ہے، ظاہر ہے ان کا جو امیر ہیں، جو ان کو آپ کہہ لیں کہ وہ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں یا جو بھی ہے، امارات اسلامی یا تحریک طالبان کے جو وہاں کی جو طالبان ہیں، اس کے جو سپریم کمانڈر آپ کہہ لیں، ملا عمر کی جگہ یا ملا منصور کی جگہ جو آئے ہیں، ان کا نام ہے ملا ہبت اللہ، یا ان کو کہتے ہیں اخنزادہ ہبت اللہ یا ہبت اللہ اخنزادہ۔ وہ قندھار میں بیسڈ ہیں، یعنی قندھار ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جو افغان طالبان میں ایک گروپ ہے جو کہ وہاں کے وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ ہیں سراج الدین حقانی، اور ان کے بھی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے روابط رہے ہیں۔
اور میرا خیال ہے اب بھی ہوں گے۔ یہ جلال الدین حقانی کے صاحبزادے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ نوشہرہ میں کے قریب جو مدرسہ ہے جسے حقانیہ کہتے ہیں، وہ مولانا سمیع الحق مرحوم کا جو مدرسہ ہے، یہ وہاں سے فارغ التحصیل ہیں۔ تو ان کے دل میں کسی حد تک پاکستان کی ہمدردی پائی جاتی ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس دھڑے سے، یعنی حقانی نیٹ ورک جسے کہتے ہیں۔ اور ماضی میں امریکہ کے خلاف انہوں نے امریکہ کے خلاف بڑی کارروائیاں کی ہیں، یعنی خودکش حملوں کی، یعنی امریکہ افغانستان سے اگر گیا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کردار حقانی نیٹ ورک ہے۔ ان کو آج بھی افغان طالبان بڑی عزت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اب اختلافات اس طرح سامنے آ رہے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ جو سراج الدین حقانی ہیں انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں آپ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دیں۔ اگر پاکستان ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہے، اگر ہم ان کو بھی ناراض کر دیں گے اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے نتیجے میں، تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تحریک طالبان پاکستان والے جو ہیں، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے ماضی قریب میں، ظاہر تاریخ تو نہیں پتہ، لیکن یہ جو گروپ ہے اس کا کیا نام ہے، جو نور ولی محسود ہیں، ان کے جو تحریک طالبان کے جو امیر ہیں، ان سے کہا ہے کہ جناب آپ اس طرح نہ کریں، اور پھر بات جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہوئی۔ اب طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر جو ممالک ہیں وہ آلریڈی طالبان کے خلاف ہیں اور پاکستان بھی خلاف ہو گیا، تو ایسا نہ ہو کہ افغانستان کے اندر وہ گروپ، وہ دھڑے، وہ قوتیں، چلیں اس طرح کہہ لیں، وہ قوتیں جو آلریڈی طالبان کی حکومت یا اس کے خلاف ہیں، پاکستان طالبان، یہ جو طالبان ہیں، ان سے ناراض ہو کر ان دھڑوں کی حمایت شروع کر دے، اور بالآخر ایسا ہو کہ افغانستان کے اندر ایک اور خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے اقتدار کی کشمکش میں۔ تو ظاہر ہے یہ افغانستان میں اگر ہوگی تو یہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر آپ، یعنی افغان طالبان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جتنے بھی دھڑے کام کر رہے ہیں، ظاہر ان کی بیسز افغانستان میں ہے، جبکہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو پاکستان میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بیس ان کی وہی ہے، کارروائیوں وہ پاکستان میں کرتے ہیں۔ تو اب یہ ان کو باور کروا دیا گیا ہے کہ اگر ان تین جو گروپس ہیں جن کا میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، یعنی جو نور ولی محسود ہیں، جو عمر خالد خراسانی ہیں، یا حافظ گل بہادر گروپ ہے، کہ ان کو آپ کنٹرول کریں، یا تو ان کے جو وانٹڈ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے حوالے کریں۔ اب پاکستان کے پاس تو یہ لوگ تھے کسی زمانے میں، ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے، لیکن ان کو گزشتہ دور حکومت میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور عمران خان نے مل کے ان کو ایمنسٹی دے دی، جیلوں سے رہا کر دیا، ان کی پاکستان میں دوبارہ آباد کاری شروع کر دی، اب وہ گھل مل گئے ہیں دوبارہ۔ تو یہ صورتحال اب ایسی ہے کہ اب ممکن ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ جناب افغان طالبان کے اندر بھی ایک کشمکش اور لڑائی کی سی کیفیت ہے، اور یا افغان طالبان کے ایک دھڑے کی، یعنی جسے حقانی نیٹ ورک کہا جاتا ہے، سراج الدین حقانی کی کشمکش جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ شروع ہو جائے اس معاملے پر، پاکستان کے معاملے پر، اور بالآخر ان کی آپس میں، جسے کہتے ہیں نا یہ متحارب ہو جائیں، آپس میں ان کی جنگ شروع ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ایک سخت گیر موقف کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے واضح طور پر کہ جب بھی پاکستان پر اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائی ہوگی تو پاکستان اس کا جواب اس سے زیادہ شدت سے دے گا۔
اور ایک اور چیز وہ اس پر الگ سے میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی فوجی بھگوڑے وہ یہ قوم کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے کہ میر علی کا واقعہ خدا نخواستہ فوج نے خود کروایا تھا، یہ جنرل عاصم منیر نے خود کروایا تھا، یعنی فوج چاہے گی کہ اس کے فوجی یا اس کے افسران اس طرح شہید ہوں، یہ وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ بھگوڑے۔ اور اسی طرح کہ جس طرح ابھی بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب 9 مئی کا واقعہ بھی فوج نے خود کروایا تھا تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جو ہے وہ لگام ڈالی جا سکے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال یہ طالبان کی صورتحال میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔